اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا جائے جو غزوہ بدر کے موقع پر ہوئے. پہلا انعام تو یہی ہوا نا کہ جیسے گزشتہ آیات میں آتا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ خود اس غزوے میں شرکت یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام. پھر دوسرا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا کہ دو لشکروں میں سے ایک لشکر وہ اس پر آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا، غلبہ حاصل ہو جائے گا. اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے اس تستغیثون ربکم، اس میں اس طرف اشارہ ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے. اور اب چوتھا انعام یہاں پر ہے کہ اس جبکہ ایک طبی سی بات تھی کہ دشمن کی تعداد ان سے کیا تھی، 2 گنا زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک خوف تھا اس کو دور کرنے کی یہ صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اونگ اتار. اذ یغشیکم النعاس، جب اللہ تعالیٰ نے پہنا دی تمہیں النعاس اونگ، امنۃ منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ہو کر. تو اس جو ایک نیند تھی نا، اس سے جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک دم کیا ہو گئے، تازہ دم ہو گئے. اس نیند سے، اس اونگ سے یہ تمام لشکر جو مسلمانوں کا تھا وہ اس سے کیا ہو گئے، تازہ دم ہو گئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ لمحہ آیا، ٹھیک ہے. اور گو کے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو ہے نا وہ جاگتے رہے اور تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے، پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے نا. اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اگر یہ آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے فتح کا، اس کو کیا کر دیں، پورا کر دیں. اگر یہ چند نام لیوا لوگ بھی نہ رہے تو اسلام کا نام کیا ہوگا، ختم ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ملا کہ دعا کیا ہوگی، قبول ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر بتلایا کہ فلاں جگہ جو ہے نا وہ کس کی قتل گاہ ہے. یعنی ان کے جو مشرکین کے سردار تھے ان کے نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فلاں جگہ اس کی قتل گاہ ہے، فلاں جگہ اس شخص کی قتل گاہ ہے، فلاں جگہ اس شخص کی قتل گاہ ہے. اور ایک اور انعام یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ نچلی طرف تھا، جو بدر کی جو وادی تھی اس کے نچلی طرف تھا، اور کفار کا جو لشکر تھا نا وہ ٹیلے کے اوپر تھا اور وہاں پر پانی بھی تھا. مسلمانوں کا لشکر ایسی جگہ تھا کہ جہاں پر کوئی پانی کا بھی انتظام نہیں تھا، اور وہ تھا بھی نیچے، جیسے آگے آئے گا بھی اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، تم نچلے کنارے پر تھے اور وہ دوسرے کنارے پر. تو پھر آسمان سے یہ ہوا، اور وہ ساری ریتلی زمین تھی، وہاں پر پاؤں جمانے بھی مشکل تھے. تو پھر جب آسمان سے بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے تو وہ زمین کیا ہوگی، سخت ہوگی، ٹھہر گئی کہ اب اس پر پاؤں جمانے آسان ہو گئے. اور دوسری طرف جہاں پر مشرکین کا ٹھکانہ تھا اس بارش سے وہ جگہ کیا ہو گئی، وہاں دلدل بن گئی کہ ان کے لیے وہاں ٹھہرنا بھی کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا. تو یہ ایک انعام یہ ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتاری تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تمہیں پاکیزہ کر دیں، پاک بنا دیں. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دیں. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو جما دیں. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تاکہ کیا کر دیں، ثابت قدم کر دیں قدموں. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ،
اور ایک انعام تو یہ ہوا کہ جب وہی بھیجی آپ کے پروردگار نے فرشتوں کی طرف، تو عز جو ہے نا کس کے لیے آتا ہے؟ ماضی کے لیے. عز کس کے لیے؟ ماضی کے لیے، اگرچہ کس پر داخل ہو؟ مستقبل کو. کہ جب وہی کی آپ کے پروردگار نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم کیا کرو؟ ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کفار ہیں الرعب، خوف. فاضربوا فوق الاعناق، بس تم مارو گردنوں کے اوپر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کو ہر پوروں پر. پورے کہتے ہیں نا جو انگلیوں کے اجزاء بنے، یعنی انتہائی مار. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ مار کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اور اسی طرح تم چکھو اس کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یعنی یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں کفار کے لیے کیا ہے؟ عذاب النار، آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. زحف کہتے ہیں آمنے سامنے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کفار کے ساتھ زحفاً، آمنے سامنے، فلا تولوہم الادبار، تو وہاں سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، وہاں سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو. اب آگے اس کی سزا بیان کی جا رہی ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اس روز جو اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، یعنی دشمن سے مقابلے کے وقت، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر کسی جنگی چال کی وجہ سے. متحرفا لقتال، دو استثناء آئیں گے. ایک تو وہ کہ جو پیچھے ہٹا کسی جنگی چال کے لیے، اس کے لیے، یا اس لیے او متحیزا الی فئۃ، کہ وہ جا ملے اپنے لشکر میں. او متحیزا الی فئۃ، کہ جا ملے اپنے لشکر میں. یہ دو استثناء ہیں، یعنی یہ دو لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ میدان جنگ سے پیٹ پھیر سکتے ہیں دشمن سے مقابلے کے، یا تو کسی جنگی چال کے لیے ہو، یا اس لیے کہ دوبارہ آ کر اپنے لشکر میں ملیں اور یہاں سے پھر تازہ دم ہو کر پوری فوج لے کر دوبارہ کیا ہو؟ حملہ آور ہو. لیکن ان دو کے علاوہ جو شخص میدان جنگ سے پیٹ پھیرے گا، فقد باء بغضب من اللہ، وہ لوٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اللہ کے غصے کے ساتھ. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ کیا ہے؟ بری جگہ. اچھا، اب یہاں تو مطلق حکم آ گیا نا کہ جو شخص بھی میدان جنگ سے بھاگا وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا، سوائے یہ جو دو استثناء آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ مجمل حکم ہے. اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی وضاحت وہ بھی آگے چل کر اسی صورت میں آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ کہ کھا رہے تھے کھانے کو، اس میں مختلف درجات نازل ہوتے رہے، اور آخر میں جو اس میں حکم آیا وہ یہ کہ اگر دشمن اپنے سے دگنا ہو، اگر دشمن اپنے سے دگنا ہو، جیسے آتا ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، اگر تم میں 200 لوگ بھی ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو وہ کس پر غالب آ جائیں گے؟ 200 لوگوں. کتنے لوگوں پر؟ تو کیا ہو گیا؟ ایک شخص کتنے لوگوں کے مقابلے میں؟ 2 کے مقابلے. ایک شخص کتنے لوگوں کے مقابلے میں؟ اسی وجہ سے پھر صحابہ نے اسی تفسیر یہ کی، اگر تو لشکر اپنے سے دگنا ہو، ٹھیک ہے، ایسے موقع پر تو جو بھاگا وہ کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ ہوگا. ایسے موقع پر جنگ سے بھاگنا، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، یہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. اگر 2 سے زیادہ ہو، 3 لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں اگر کوئی بھاگتا ہے میدان، وہ گناہ، اس گناہ میں، اس وعید میں کیا نہیں ہوگا؟ داخل نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک کیا ہے؟ الفرار یوم الزحف، کہ میدان جہاد سے، میدان جنگ سے کیا کرنا؟ فرار اختیار کرنا. تو اس میں تفصیل ہے، یعنی مطلق بھاگنا وہ کس میں شامل نہیں ہے؟ گناہ کبیرہ میں شامل نہیں ہے. اور نہ ہی یہ جو 2 استثناء آیت میں ذکر کیے گئے. اور تیسری جو اس کی وضاحت ہے، جو دوسری آیات کو ملانے سے حاصل ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر القرآن بالقرآن. اس کو کیا بولتے ہیں اصطلاح میں؟ کہ قرآن کی ہی ایک آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت سے ہو جائے. تو اب اگر کوئی شخص ایسی صورت میں بھاگتا ہے کہ لشکر اپنے سے دگنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ کا مرتکب ہوگا. اگر لشکر کی تعداد دشمن کی اس سے زیادہ ہو، پھر اگر کوئی بھاگتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہو. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اس میں بعض روایات اس آیت کی شان نزول میں ذکر کی گئی کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں نے اپنی بہادری کو ذکر کرنا شروع کر دی. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محض اسباب پر نظر نہ رکھو، اصل جو فتح دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آتا ہے نا اس میں روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کیا کیا؟ اپنی مٹھی میں مٹی لے کر وہ پھینکی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ یہ ہوا کہ تمام لشکر کی آنکھوں میں وہ مٹی کیا گئی. بعض روایت میں 3 مٹھیاں آتا ہے، بعد میں 1 مٹھی آتی ہے. کہ تو اس طرح اشارہ ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور آپ نے نہیں پھینکا جب بھی آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما، لیکن وہ کس نے پھینکا؟ اللہ تعالیٰ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ تعلیم دے دی کہ وہ محض کس پر نظر نہ رکھیں؟ اسباب پر نظر نہ رکھیں. تو اس طرح ان کی اخلاقی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہاں پر رما وما رمیت اذ رمیت ولکن، اس سے وہی مراد ہے. ٹھیک ہے، روایات میں کی تائید. اور اس کی تائید کہاں سے ہو رہی ہے؟ روایات سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر پھینکی. تو بعض جو اردو ترجمہ والوں نے اس کا ترجمہ تیر چلانے کے کیے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض اردو تراجم میں جو اس کا ترجمہ تیر چلانے سے کیا گیا وہ صحیح نہیں ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس چیز سے، منہ بلاءً حسنا، مومنین کو اچھا آزمانا. کیا مانا؟ کہ کبھی آزمائش کس سے ہوتی ہے؟ مصیبت سے. اور کبھی آزمائش کس سے ہوتی ہے؟ راحت سے، نعمت سے اور فتح سے. تو اس فتح میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزمائش. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کمزور بنانے والے ہیں کید الکافرین، کس چیز کو؟ تدبیروں کو، مکر کو. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے نا وہاں سے نکلتے وقت مکہ سے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کولو قرار لیے تھے اور یہ کیا تھا کہ اللہ ہم دونوں گروہوں میں سے جو غالب ہو اس کو کیا حاصل ہو؟ کامیابی حاصل. تو اب اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ ہو چکا، فیصلہ ہو چکا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی وقت ہے، اگر تم لوگ باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. یعنی اس پیغمبر کی دشمنی کو چھوڑ دو، ان کی باتوں پر ایمان لے آؤ. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم دوبارہ انہی کاموں کو کرو گے، نعود، تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہرگز کام نہ آئے گا تمہارا لشکر ذرا بھی. ولو کثرت، اگرچہ وہ کیا ہو؟ ولو کثرت، اگرچہ وہ زیادہ تعداد میں ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہیں؟ مومنین. یعنی یہ معیت، اس کی جو بھی کیفیت ہو،
بظاہر یہ معیت دکھائی نہیں دیتی. جو بھی کیفیت ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اب جہاں پر ان کو نصیحت کی گئی وہاں ساتھ ہی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اطیعوا اللہ ورسولہ. اب ایمان تو لے آئے ہو, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اور ان سے کیا نہ کرو, منہ مت پھیرو اور تم سنتے ہو, اور تم کیا ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے, وهم لا يسمعون, حالانکہ وہ نہیں سنتے, حالانکہ وہ نہیں سنتے. وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل طعاما ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ, چوپایوں میں سے بدترین اللہ تعالیٰ کے ہاں کون لوگ ہیں؟ الصم البکم الذین لا یعقلون, گونگے بہرے جو عقل نہیں رکھتے. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون. اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتے تو ان کو سنواتے, ان کو کیا کرتے؟ ولو اسمعہم, اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا بھی دیتے. لتولوا وہم معرضون, یعنی انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا, لتولوا وہم معرضون, انہوں نے کیا کیا؟ منہ پھیرا, اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والے تھے؟ اعراض کرنے والے تھے. تو سننے کے 4 درجات, سننے کے کتنے درجات ہیں؟ 4 درجات. ایک درجہ تو ہے نفس سماعت, سن لینا, اور دوسرا درجہ ہے سننے کے بعد اس کو سمجھ بھی لینا, سننے کے بعد اس کو کیا کر لینا؟ سمجھ بھی لینا. اور تیسرا درجہ ہے سننا, سمجھنا اور اعتقاد رکھنا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ سننا بھی ہو, اس کا فہم بھی ہے اور اعتقاد بھی. چوتھا درجہ ہے اس کا سماعت بھی ہے, فہم بھی ہے, اعتقاد بھی ہے اور عمل بھی. کیا ہے؟ یہ چوتھا درجہ حاصل ہے کس کو؟ کامل مومنین. چوتھا درجہ کس کو حاصل ہے؟ کامل مومنین کو. اور تیسرا درجہ بھی اہل ایمان کا ہی ہے کہ جو سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اعتقاد بھی رکھتے ہیں. ہاں کچھ عملی کمزوریاں ہیں. اور دوسرا درجہ ہے سننا اور سمجھنا لیکن اعتقاد نہ ہو, یہ کون؟ منافق مراد. اور پہلا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کفار کا. یہ محض سننا, محض سمجھتے بھی نہیں ہے, اعتقاد بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولو علم اللہ فیہم خیرا, اگر اللہ تعالیٰ جان دیکھتے ان میں کوئی بھلائی تو اللہ اسمعہم, تو ان کو سنوا دیتے, ان کو کیا کر دیتے؟ سنوا دیتے. تو یہاں سنانے سے کون سا سنانا مراد ہے؟ ایسا سنانا جو کیا ہو؟ سماع مقبول ہو, یعنی جو جس کو کیا کر لیتے؟ قبول بھی کر لیتے. ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون, اگر اللہ تعالیٰ ان کو سناتے تو وہ کیا کرتے؟ منہ پھیر لیتے, اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے. یعنی ایسا سنانا جو ان کے حق میں کیا ہوتا؟ نفع مند ہوتا, جو ان کے حق میں کیا ہو جاتا؟ نفع مند ہو جاتا. اور اسی کے پیچھے کیا کی گئی ہے؟ نفی کی گئی ہے نا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا. تو یہاں کس سماعت کی نفی کی گئی؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ میں ایسا سننا جو ان کو کیا کرے؟ فائدہ پہنچائے. ایسا سننا جو ان کو فائدہ پہنچائے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, استجیبوا للہ وللرسول, یعنی جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو. یعنی جب اللہ تعالیٰ بلائیں, اس کے رسول بلائیں, تو ان کو کیا کرو؟ جواب دو. اذا دعاکم لما یحییکم, جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جو تمہیں کیا کرے؟ زندگی بخشتی ہے. جو چیز تمہیں کیا کرتی ہو؟ زندگی بخشتی ہے. تو اس کی 3 تفسیریں ہیں, ایک تو ایمان, ایک قرآن اور ایک حق. ایمان, قرآن اور حق کا راستہ.
تو یہاں پر اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو کیا کرو، فوراً جواب دو. جیسے ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پکارا تو ان کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی پکار کا تو علم ہو گیا تھا لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میری پکار پر کیا کرنا چاہیے، آنا چاہیے. اس آیت میں بھی اسی طرح اشارہ ہے. یہ تو خاص ہو گیا معاملہ کس کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی بعض صورتیں ایسی ہیں فقہاء نے ذکر کی، اگر کوئی ایسا کوئی خطرہ ہے تو ایسے وقت میں اس شخص کو چاہیے کہ کیا، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے کوئی خطرے والی چیز آ گئی یا وہ دیکھ رہے کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور اگر فوری طور پر اس کو دور نہ کیا گیا تو کوئی بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے، نماز توڑ دے. کہا فرماتے ہیں کہ یہ شخص کیا کرے، نماز توڑ دے، پھر اس کی کیا کرے، قضا کر. ٹھیک ہے. بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مثلا کوئی نابینا چل رہا ہے اور آگے کوئی کنواں ہے، فقہاء کی مثالیں تو کنویں کی ہے نا. مثلا آج کل لگا لو کہ آگے کوئی گٹر ہے، اس کا ڈھکن نہیں ہے، کوئی شخص چل رہا ہے کہ اب اس کے گرنے کا خطرہ ہے، نابینا ہے وہ، تو اس کے پاس ہی کوئی شخص کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کو کیا کرے، نماز توڑ کر اس کو وہاں سے ہٹا دے. ٹھیک ہے. بہت سی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. اس طرح کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کے گرنے کا اندیشہ ہے، اس صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہیں بندے اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم کیا کیے جاؤ گے، جمع کیے جائے گے. تو اس حکم کا معنی یہ ہے کہ جو بھی کام، ایک معنی تو اس کی ہے کہ جو خیر کا کام تم کرنا چاہو تو اس کو فوراً کیا کرو، کر گزرو، اس سے پہلے کہ قضائے الہی تقدیر اس پر کیا ہو جائے، غالب آ جائے. مثلا بہت سارے دیکھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم فلاں وقت سے کام کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے اس وقت سے پہلے ان کو کیا ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ معنی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتے ہیں بندے کے درمیان، اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم کیا کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. اور ایک معنی اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان والے ہیں تو وہ جب کسی گناہ کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہ سے بچا لیتے ہیں. اس کی ایک تفسیر یہ بھی. اور اسی کے برعکس جو لوگ کفار ہیں تو وہ جب اپنی بدعمالیوں میں اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی خیر ان کے پاس آنے بھی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روک دی جاتی. تو یہ معنی ہے، دو تفسیریں ہیں اس کی. ایک تفسیر تو یہ کہ جو کام کرنا ہو اس کو فوراً کر لو، اس سے پہلے کہ تقدیر الہی کیا ہو جائے، اس پر غالب آ جائے. اور دوسرے معنی اس کی ہیں کہ مومن اور کافر کا جو دل ہے وہ کس کے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو ایسے عذاب سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف تم میں سے ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا. جیسے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یعنی اگر کسی برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو روکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے. ٹھیک ہے. کم از کم درجہ ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھے، وگرنہ کیا ہوگا، یہ بھی کس میں شمار ہو جائے گا، مسلمین میں شمار ہو جائے گا. اور یہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس شخص کو عذاب کس وجہ سے ہوگا، نہ روکنے کی وجہ سے. یعنی مسلمین کو عذاب کس کی وجہ سے ہوگا، اپنے گناہ کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے. اور اس شخص کو عذاب کس وجہ سے ہوگا، نہ روکنے کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے مفسرین نے اس کے معنی امر بالمعروف سے کیے ہیں.
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب تم زمین میں بہت کم تھے اور مستضعفون فی الارض، کمزور بھی تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی یہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا، وأیدکم بنصرہ، اور تمہیں قوت بخشی اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ والرسول، کہ مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خیانت کرتے ہو اپنی امانتوں میں اور تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تو عام طور پر اس کی جو بڑی وجہ بنتی ہے، جو بڑا سبب بنتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسان مال کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، یا اولاد کی محبت میں ایسا کرتا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک ہے، آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ ہی کے پاس کیا ہے؟ بڑا اجر۔